حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو آدمی نہیں پہچانتا، اور پھر اس پر جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بدگوئی کی، اللہ نے رب العزت نے اس کو خیب و خاسر کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جو حضرت علی کی بدگوئی کیا کرتا تھا۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں بھی بددعا کی۔ وہ شخص ایک دن اپنا اونٹ مسجد نبوی کے باہر چھوڑ کر اندر آ گیا اور لوگوں میں بیٹھ گیا۔ اس کا اونٹ کودتا ہوا مسجد میں آیا اور اس بے ادب شخص کو اپنے سینے سے زمین پر خوب رگڑا، یہاں تک کہ وہ جہنم رسید ہو کر۔ شواہد النبوہ میں یہ بات موجود ہے۔ دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی ہے۔ شفاء الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک اور بات نقل فرمائی کہ علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے والد محترم کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تو آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ تھا کہ راستے میں آب زمزم کے کنویں کے پاس شامی لوگ بیٹھے تھے۔ جب ہمارا ان شامیوں کے پاس سے گزر ہوا تو وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگے۔ تو میرے والد محترم حضرت سعید بن جبیر جو سفر کے امیر تھے، ان سے کہا کہ مجھے ان لوگوں کے قریب کر دو۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ تابعی، انہیں لوگوں کے قریب کر دیا۔ تو والد محترم نے فرمایا تم میں سے کون اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دے رہا ہے؟ لوگوں نے جواب میں کہا سبحان اللہ، ہم میں سے کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو گالی نہیں دی۔ پھر والد محترم نے فرمایا تم میں سے کون دماد پیغمبر علی المرتضیٰ کو گالی دیتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں تھے۔ پس والد محترم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے حضرت علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ رب العزت کو گالی دی، جس نے اللہ رب العزت کو گالی دی اس نے اللہ رب العزت اس کو جہنم میں اوندھا کر کے ڈال دے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس سے چلے گئے۔ حیات الحیوان میں علامہ کمال الدین دمیری رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے۔ اگر علمی مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے بہا قدر فرمایا کرتے تھے، اور سب سے پہلے جج حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں مقرر فرمایا تھا۔ اور لطائف المنن کتاب اس میں لکھا ہے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی تفسیر کروں تو 80 اونٹ کا بوجھ کاغذ بنے، مگر پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باقی تفسیر بھی باقی رہے فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت عجیب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ اپنی مخلوق میں محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج دے تاکہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھا لے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ ایک اور روایت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجا جن میں حضرت علی المرتضیٰ صاحب ذوالفقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی تھی۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاونت کی ہے۔ یہ ان کی ذات وہ ہے جس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اپنے بیٹوں کے ذریعے پہرا دیا ہے اور خود ان کے گھر تک پانی پہنچانے کی کوششیں کی ہیں، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مداح اور معاون رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا علی جن ہاتھوں سے تو نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا۔ خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نقل فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ کی کرامت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نقل فرمائی کہ ایک دن ایک سیاہ غلام نے چوری کی، وہ حضرت علی کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ وہ غلام چلا گیا تو اس کی ملاقات ہوئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القراء سے۔ ابن القراء نے اس سے پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو اس حبشی غلام نے کہا امیر المؤمنین یعصوب المسلمین ختن الرسول اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خامد زوج البتول نے۔ بس انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ اور پھر
تو ان کی تعریف بھی کر رہا ہے، ان کے محاسب شمار کر رہا ہے۔ تو اس غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، کیونکہ انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے جہنم سے خلاصی دی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ذکر کیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حبشی غلام کو بلوایا اور ان کا ہاتھ ان کی کلائی کے ساتھ ملا کر اس کے اوپر کپڑا ڈالا، رومال ڈال دیا، اور رومال ڈال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پڑھا اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے غیب سے آواز سنی کہ کسی کہنے والے نے کہا، آسمان سے آواز آ رہی تھی کہ ہاتھ سے چادر کو اٹھاؤ اور دیکھو، چنانچہ جب وہ چادر اٹھائے گی تو اس غلام کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ تفسیر رازی میں امام رازی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سورۃ کہف کی تفسیر میں اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ کیوں؟ یہ شخص جنتی شخص ہے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ رب العزت خالی نہیں لوٹاتے۔ یہ عظیم انسان ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جس کو جنت کی بشارت دی تھی، یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ذات گرامی، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوات۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، جو لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، امام طبرانی نے، امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے اور علامہ علوسی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل فرمائی کہ جو آدمی اہل بیت سے بغض نہیں رکھتا، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور اس کے الفاظ ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آدمی آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید ہوگا۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ، جو آدمی آل محمد کی محبت میں فوت ہوگا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بخشا ہے۔ اور جو آدمی آل محمد کی محبت پہ فوت نہ ہوا وہ آئس من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ اللہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالص محبت نصیب فرمائے اور احترام اہل بیت نصیب فرمائے۔